بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی دوسری ویڈیو 100 مسائل نماز کے متعلق اس کا دوسرا پارٹ آج ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ نماز کے جتنے بھی اہم مسائل ہیں ان کو مختلف پارٹس کے اندر، مختلف حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں، کیونکہ نماز کے مسائل کا جاننا ایک نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت اور کوشش کر کے، سردی گرمی برداشت کر کے وقت نکال کر نماز پڑھے، اور اس کو اگر نماز کے مسائل کا ہی علم نہ ہو تو اتنی محنت کرنے کا بجائے اس فائدے کے وہ نقصان اٹھا بیٹھے گا۔ تو اس لیے اپنے دن کے چند منٹ نکال کر نماز کے مسائل کو سیکھ لینا چاہیے۔ پہلی جو ہماری ویڈیو تھی وہ تھی نماز کی شرائط، جن کو نماز کے فرائض بھی کہا جاتا ہے اور نماز کی شرائط بھی کہا جاتا ہے، یا ان کو باہر کے فرض کہا جاتا ہے، اور جو آج ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ نماز کے اندر کے فرض۔ تو نماز کے اندر کے فرض 6 فرض ہیں۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر ان میں سے کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ 6 چیزیں وہ ہیں، ان میں سے نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سب سے پہلی جو تکبیر ہم نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تحریمہ کا مطلب ہے حرام کر دینے والی، کہ یہ تکبیر کہنے کے بعد آپ بول نہیں سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کھا پی نہیں سکتے، آپ چل پھر نہیں سکتے، کہ وہ کام جو نماز کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اب وہ آپ کام نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نماز کے اندر سب سے پہلا فرض ہے، لفظ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، ہاتھ اٹھانا یہ سنت کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام کے ساتھ بھی آپ کو تکبیر تحریمہ کہنی ہوگی۔ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو اس کے بعد آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ باقی جتنے بھی تکبیریں ہیں، امام کے ساتھ ہوں یا الگ سے پڑھ رہے ہوں، باقی تکبیرات کہنا وہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن یہ پہلی تکبیر جو ہے یہ تکبیر تحریمہ یہ کہنا فرض ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی۔ امام کے ساتھ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے اندر آپ نے ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہہ لے اس کے بعد آپ نے کہنی ہے، کہ امام کی تکبیر تحریمہ ختم ہونے کے بعد آپ کی تکبیر تحریمہ ختم ہو۔ اگر امام کی تکبیر تحریمہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور آپ نے بھی ساتھ اللہ اکبر کہہ دیا، کہ امام بھی ابھی کہہ رہا تھا اور آپ نے بھی کہہ دیا، اور آپ کی تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز امام کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ امام سے آگے بڑھنے والے ہیں، امام سے پہلے فرض کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ امام کے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو تب بھی کہنی ہے۔ نمبر 2، قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا۔ وہ آدمی جو صحیح ہے، تندرست ہے، کھڑے ہونے کے قابل ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بلا وجہ اس کا بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ خصوصاً فرائض، واجبات اور اسی طرح سنت موقدہ، غیر موقدہ، ہاں نفل کے اندر اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو اس کے اندر ثواب ہے۔ ہاں وہ آدمی جو کھڑا نہیں ہو سکتا، مجبوری ہے، وہ بیمار ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ نمبر 3، قرات کرنا۔ نماز شروع کرنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد قرات کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اور کوئی سی آگے سورت، اس کو قرات کہا جاتا ہے۔ یہ قرات کرنا بھی فرض ہے۔ دونوں چیزیں، سورہ فاتحہ اور آگے کوئی سی سورت آپ پڑھ رہے ہیں، ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ نماز کا ایک فرض بنے گا۔ اگر آپ ان کو الگ الگ کریں گے، سورہ فاتحہ کو الگ اور سورت کو الگ، تو یہ 2 واجب بنیں گے الگ الگ۔ وہ انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی نماز کے واجبات کے بارے میں، اس کے اندر ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ پڑھنا اور کوئی سی سورت آگے پڑھنا یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اور جو آپ نے سورت پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ کم از کم 3 آیات
یا 3 آیات کے برابر کوئی سی 3 آیات والی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بڑی کوئی صورت میں سے 3 آیات کے برابر کوئی سے الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی اور بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے قرات کے اندر، وہ یہ ہے یہ جو قرات فرض ہے آپ کا پڑھنا قرات کا، یہ اس وقت ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، اور اگر آپ امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، فرائض وغیرہ ادا کر رہے ہیں، یا رمضان المبارک کے اندر وطر پڑھے جاتے ہیں، امام جماعت کراتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ نے خاموش رہنا ہے۔ یا اسی طرح نماز عیدین ہے، نماز جمعہ ہے، اس کے اندر آپ نے امام کی قرات کو سننا ہے، اس وقت آپ پیچھے الگ سے قرات نہیں کریں گے، کیونکہ امام وہ قرات جو کر رہا ہے وہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوگی۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جو قرات آپ پر فرض ہے وہ اس وقت فرض ہے جب آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہوں۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھک جائیں اور آپ کی کمر، آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر، یہ تینوں چیزیں برابر ہو جائیں۔ رکوع کرنا یہ فرض ہے، باقی اس کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ سنت ہے۔ نمبر 5، 2 سجدے کرنا۔ نماز کے اندر ہم ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرتے ہیں، تو یہ دونوں سجدے کرنا یہ بھی فرض ہیں، اور سجدے کے اندر یہ احتیاط کرنی چاہیے، اپنی پیشانی کو بھی، اپنے ناک کو زمین کے اوپر لگایا جائے، اور اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کیا جائے سجدے کے اندر، یعنی ان کو سیدھا کھڑا نہ کیا جائے پاؤں کو، بلکہ انگلیاں جو ہے وہ قبلے رخ ہونی چاہیے۔ پاؤں کے اوپر جب ہم انگلیوں کے اوپر وزن دیں گے تو اس کی وجہ سے ہماری انگلیاں خود بخود قبلے رخ ہو جائیں گی، اور سجدے کی حالت میں اپنی کوہنیوں کو نہ پیٹ کے ساتھ لگایا جائے، نہ رانوں کے ساتھ لگایا جائے، اور نہ ہی زمین پر لگایا جائے، بلکہ ان کو اٹھا کے رکھا جائے۔ تو نماز کے اندر 2 سجدے کرنا یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 6 ہے نماز کے اندر آخری قعدہ۔ آخری قعدہ جو ہوتا ہے تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ بھی فرض ہے۔ قعدہ کہا جاتا ہے التحیات کی شکل کے اندر ہم جو بیٹھتے ہیں۔ نماز کا جو آخری قعدہ ہے، اگر ہم 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا آخری قعدہ ایک ہی ہوگا، وہ آخری ہی ہوگا۔ اگر ہم 3 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو اس کا آخری قعدہ تیسری رکعت کے بعد والا ہوگا۔ اگر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس کا آخری قعدہ 4 رکعت کے بعد ہوگا۔ تو جو آخری قعدہ ہے، آخری التحیات ہے، وہ تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، یعنی جتنی دیر میں التحیات پڑھی جاتی ہے عبد و رسول تک، اتنی دیر آخری التحیات کے اندر بیٹھنا یہ فرض ہے۔ باقی جو التحیات ہے اس کا پڑھنا واجب ہے، وہ انشاءاللہ جب نماز کے واجبات ذکر کریں گے تو اس کے اندر اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تو بہرحال آخری قعدہ جو ہے، چاہے وہ 2 رکعت کے بعد ہو، چاہے وہ 3 رکعت کے بعد ہو، چاہے وہ 4 رکعت کے بعد ہو، آخری قعدہ بیٹھنا صرف یہ فرض ہے التحیات کی مقدار۔ تو دوستو یہ تھے 6 نماز کے فرض، اور یہ فرض وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اور اگر فرض کو آپ نے آگے پیچھے کر دیا، ایک فرض کی جگہ دوسرا فرض ادا کر دیا، فرض کو آگے پیچھے کر دیا، مثال کے طور پر رکوع بعد میں کیا اور سجدے 2 پہلے کر دیے، یا کوئی اور مسئلہ اس طرح کا کہ جس کے اندر آپ نے فرض کو آگے پیچھے کر دیا، اس کی جگہ تبدیل کر دی، لیکن فرض ادا کیا، تو ایسی صورت میں آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ فرض کے چھوٹ جانے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، فرض کو آگے پیچھے کرنے سے، اس کی جگہ کو تبدیل کرنے سے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلے ہماری ایک ویڈیو نماز کی شرائط پر جو ہم بنا چکے ہیں، اگر آپ حضرات وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھیے۔ اور یہ دونوں چیزیں یہ نماز کے فرائض ہیں، ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے اور ان کو نماز کے فرائض کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایک بات کہ نماز کے جو فرائض اور شرائط ہیں وہ آج ان 2 ویڈیوز کے اندر الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ انشاءاللہ نماز کے واجبات کے بارے میں ہوگی۔ دوستو یہ تھے آج کے ہمارے مسائل، نماز کے فرائض، ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ 6 فرائض ہیں،
2 منٹ لگیں گے، آپ انشاءاللہ یاد کر لیں گے تو پوری زندگی نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ سب مسلمانوں کا، سب دوستوں کا فائدہ ہو جائے اور آپ بھی ثواب کے اندر اور عمل بالمعروف کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔